نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سید السادات مقرر شعلہ نوا خطیب اہل سنت محترم مولانا سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور آج کی اس محفل کے بانی اور میزبان، اس کی آواز ذرا ہلکی کر دیں، کچھ سمجھ نہیں آئے گا. استاذ العلماء فاضل جلیل عالم نبیل محترم مولانا مفتی منور صاحب سعیدی دامت برکاتہ عالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، میرے لیے یقیناً یہ خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ میں اس مادر علمی میں جامعۃ السعید میں حاضر ہوں، جہاں روشنیاں بانٹی جاتی ہیں، اجالے بکھیرے جاتے ہیں، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حرارت سے آشنا کیا جاتا ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دراصل مفتی منور صاحب کی محنت ہے، ان کی مستقل مزاجی ہے، اور تمام رکاوٹوں اور تمام دقتوں کو نظر انداز کر کے محض اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان کی لگن اور چاہت ہے. میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، مولا ان کی خدمت کو مقبول و منظور فرما اور ان کے مقاصد حسنہ میں ان کی تکمیل میں ان کی مدد فرما اور ہر رکاوٹ کو دور کر دے، حالات کو سازگار. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خطیب بولتا ہے تو اس کو اپنے سامعین کے ظرف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. بھائی یہ آواز ذرا ہلکی کر دیجیے، سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے شاعر نے بھی کہا تھا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے. مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. اب اگر مجھے یہ خیال ہو کہ میرے سامعین میں زیادہ تعداد ان طلبہ کی ہے جو ابھی بہت سے مراحل سے گزریں گے، تو مجھے کچھ تھوڑا بہت لگام دے کے رکھنی پڑے گی اور اپنے مراحل کو ذرا نظر ثانی کر کے اس سے گزرنا ہوگا. لیکن بہرحال ایک تو مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ مجھے بہت جلدی دیر ہو جائے گی. وہاں ملتان میں ایک تقریب ہے جس میں شرکت بہت ضروری ہے، اور شاہ صاحب جانتے ہیں ضروری نہیں مجبوری ہے. تو اس کے لیے اور پھر ماشاءاللہ راستے بھی ایسے ہیں اور وقت کی بھی کیفیت ایسی ہے، تو ایسے میں میں بہت مختصر گفتگو پر اکتفا کروں گا. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں کی بے مغز گفتگو کے مقابلے میں آدمی مختصر وقت میں کوئی ایسی بات کہے جو کہ آدمی کے لیے کارآمد ہو، محفوظ رہے ذہن میں اور اس سے رہنمائی ملے، تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. آج کی محفل دو شخصیات کے حوالے سے، دو ہستیوں کے حوالے سے
اور وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا مانتی ہے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے، مسلمان ہو نہ ہو، لیکن وہ مانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ پر اور دنیا کے جغرافیے پر جو اثرات انہوں نے چھوڑے ہیں وہ کسی اور فرد واحد نے نہیں چھوڑے۔ کہنے کو سکندر اعظم کا ذکر ہوتا ہے کہ جناب اس نے یہ فتوحات کی اور یہ کیا وہ کیا، لیکن صرف قتل و غارت گری، صرف خون بہانا، صرف فتوحات کے پھریرے لہرانا اور صرف کشور کشائی کرنا یہ مقصود نہیں ہوتا۔ یہ تو سیلاب آتا ہے وہ بھی تباہی مچاتا ہوا نکل جاتا ہے، اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو تاتاری اور منگولوں نے جو تباہی مچائی انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے صرف جغرافیہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں کے دل بھی بدلے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آج کل جبکہ ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بلکہ سوشل میڈیا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری کتابیں ہیں، آپ دیکھیے قرآن مجید کے کروڑوں نہیں اربوں نسخے موجود ہیں دنیا میں اس وقت۔ حدیث کی کتابیں کمپائل ہو چکی، کتب خانے بھرے ہوئے، اور اب تو ماشاءاللہ گوگل پر آپ جائیے اور اسلامک لٹریچر کو سرچ کیجئے تو پورے کتب خانے آپ کے سامنے وہ کمپیوٹر پہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ آج اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنا اس وقت پھیل رہا تھا کہ جب پوری بستی کے اندر قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھے، ہاتھ سے قرآن مجید لکھا جاتا تھا، تو ہر بستی کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کی بات ہے۔ ابھی مدرسے نہیں کھلے، ابھی حدیث کی کتابیں کمپائل نہیں ہوئی، ان کی تعریف نہیں ہوئی، ابھی تفاسیر نہیں لکھی گئی، ابھی اسلامک لٹریچر اس طرح سامنے نہیں آیا، لیکن اس وقت اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا آج نہیں پھیل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک ہر بستی میں قرآن مجید کے نسخے تو نہیں ہوتے تھے، گھروں میں ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آیا۔ جو مسلمان تھے وہ اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی تجسیم تھے، پرسونیفیکیشن، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا قرآن میں کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اسلام کا فلسفہ زندگی کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ جس مذہب کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں وہ مذہب برا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی سچائی اور صداقت اور ایتھینٹسٹی کو مان کر اگر کلمہ پڑھنے بھی لگے تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں یہ رکھ جاتا ہے، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو مجھے مسلمان نہیں ہونا۔ حضرات مکرم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آج کل لوگ، میں بڑے ادب سے معذرت کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ وہ مقام نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ آپ کا دور خلافت 12.5 سال پر مقیم ہے، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال ہے، اور عمر فاروق کا دور خلافت 10 سال ہے۔ آپ دونوں کا دور ملایا جائے تو عثمان غنی کا دور بنتا ہے۔ اچھا، آپ کی شہادت چونکہ ایسے حالات میں ہوئی اور پھر اس کے ماں باپ جو اثرات ہیں ان کے پیش نظر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے،
لیکن اگر آپ دیکھیں فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت اسی طرح ہو رہی ہے۔ اور یہاں اس کو ایک اور نقطے سے سمجھیں تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ خلفائے راشدین میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو طبعی طور پر آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ باقی جتنے خلفائے راشدین ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حیدر کرار مولائے کائنات رضی اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں، اور سیدنا امام حسن، وہ یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ تاریخ میں جتنا سنہرا دور خلافت راشدہ کا گنا جاتا ہے اتنا کوئی اور دور نہیں۔ میں آقا کریم کے دور کو کمپیئر نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ خیر القرون قرنی وہ تو بات ہی اور ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو خلافت راشدہ کا دور تو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اتنا اچھا دور، سنہری دور، مثالی دور، اس میں عالم یہ ہے کہ 4 خلیفہ راشد وہ شہید ہوتے ہیں، جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ جناب وہ تو اتنا خراب دور تھا جہاں پر کوئی عام آدمی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہو جاتا تھا۔ سازشوں کا یہ عالم تھا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں، جو میں بات کر رہا تھا اس کو یہاں پہ ملانے کی کوشش کروں گا کہ 4 خلیفے شہید ہوتے ہیں خلافت راشدہ کے دوران۔ دراصل سبق یہ تھا، رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، اگر عمر فاروق جیسی ہستی کے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزاں و ترساں ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرح جامع شہادت نوش کرے، عثمان غنی، حیدر کرار جیسی ہستیاں، لیکن اس کے باوجود اسلام کی گاڑی کہیں رکے نہیں، کہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ نظر نہ آئے، فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہے، حل یہ ہے کہ خلافت راشدہ ختم ہو جائے، اس کے باوجود جو اس وقت کی سپر پاورز تھی وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے، ہار مان لے، ہتھیار ڈال دے، اور دنیا کے اندر واحد سپر پاور مسلمان ابھر کے سامنے آئے۔ حالانکہ یہ ہستیاں شہید ہو رہی ہیں، تو یہ ہمیں سبق دیا تھا کہ اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ کسی ہستی کا تم دم بھرتے ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، شہید ہو جائے، تو تم جی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، جی اب کیا ہوگا، جی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اگر ایسی مقدس ہستیاں شہید ہوں اور پھر بھی کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہر حال کے اندر اسلام کا پرچم اٹھائے رکھیں، اللہ سے لو لگائے رکھیں، آقا کریم کی غلامی پر ہم فخر کرتے رہیں، تو رب کائنات اپنے کرم سے ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا رہے گا اور حالات سازگار ہوتے رہیں گے۔ حضرات مکرم، میں کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ دیکھیں، میری بات اگر آپ نہ سمجھ رہے ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ایکسپریشن، چوائس آف ورڈ، میرے الفاظ کا انتخاب، میری گفتگو کا طریقہ ایسا ہو جو آپ کو نہیں بھاتا، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی ممکن ہے کہ میری بولی کچھ اور ہے۔ ویسے یہ بھی خوب ہے، جہاں جاتا ہوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں صحیح سرائکی میں یا پنجابی میں تقریر کریں، اردو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن حضرت یہ عجیب بات ہے، تقریر اردو کی سمجھ نہیں آتی، ٹی وی ڈرامے سارے اردو کی سمجھ نہیں آتے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی زبان کا بیریئر ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے، کہیں انداز بیان کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خود اپنی بات نہ سمجھیں، اس کو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی بات نہیں سمجھتے۔ سیدنا عثمان غنی کا ذکر ہوگا، بڑی عقیدت سے، محبت سے، ذوالنورین، 2 نوروں والے، ان کو تو 2 نوروں والا مانتے ہو، اور جن کے نور سے ان کو یہ 2 نور ملے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ مذہب اخیز بات ہے، یہ تو یہ بات ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات خود نہیں سمجھ رہے۔ میں عرض کروں گا کہ دین اور مذہب کی راہ میں فرد واحد کی حیثیت سے جتنا
سیدنا عثمان غنی نے خرچ کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اچھا، یہی بات اتفاق سے میں نے ایک محفل میں کہی تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا وہ تھا، جب کہہ کے آنے لگے تو کہنے لگا کہ بابا یہ بتائیے کہ بہت سے آج کل لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، فلاں ملک کا بادشاہ اور فلاں شخص اس نے اتنی خدمت کی، ملکہ زبیدہ نے وہ نہر نکلوائی تھی، اتنا خرچہ ہوا تھا۔ تو آپ نے جو یہ کہا کہ سیدنا عثمان غنی نے فرد واحد کی حیثیت سے اتنا خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور شخص کا نام لو گے تو وہ ملک کے ممالک کے سربراہ ہیں، تو وہ جو خرچ کر رہے ہیں اپنی ذاتی جیب سے نہیں کر رہے، وہ قومی خزانے سے کر رہے ہیں، وہ بیت المال سے کر رہے ہیں، تو ان کو اس کمپیریزن میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ مثال دیکھنی ہو تو بات یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے تو واقعات بے شمار ہیں، اگر وہ میں دہرانے بیٹھوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلے گی، لیکن صرف غزوہ تبوک کی بات کیجیے۔ اس وقت کی سپر پاور روم کے خلاف مسلمان لشکر کشی کر رہے ہیں، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جلوہ بگر ہیں، اور تبوک کا علاقہ بہت دور ہے، اور آج کل آپ دیکھیں کہ صرف ماشاءاللہ آس پاس کہیں آنا جانا ہو، کوئی سواری اگر اپنی کرنی پڑے تو لگ پتہ جاتا ہے، اور اگر سواری کرائے کی بھی لیں تو تب بھی مشکل ہوتی ہے۔ اب اس وقت کا تصور کیجئے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی آپ جیسے پہلے ہوتا تھا سالم ناکہ لینا ہے کرائے پہ جانا، ایسا وقت تو تھا نہیں، اور جی ہاں آپ اچھا کوئی کوچ بھی نہیں چل رہی تھی کہ جناب آپ نے ایک سیٹ لے لی باقی معاملہ ایسا۔ جس شخص نے بھی جانا ہے اس کو سواری چاہیے، وہ پیادہ دستے وہاں پر جائے نہیں جا سکتے۔ اب گھوڑے کا خرچہ، لباس کا خرچہ، خوراک کا خرچہ، ہتھیار کا خرچہ۔ سیدنا عثمان غنی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فوج ہے اس کا تیسرا حصہ، اس کا سارا خرچہ میرے ذمہ، 1/3 تیسرا حصہ۔ مثلا 3000 مسلمان جا رہے ہیں تو 1000 وہ مسلمانوں کا، ان کی سواری، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کا اسلحہ، ان کی ضرورت کا سامان، وہ سب میرے ہیں۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا کہ یہ تو عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں کہ یہ تو تیسرا حصہ تو میرے ذمہ ہے، اور باقی فوج کے لیے بھی میں اتنے 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس میں وہ فنڈ میں شامل کر لیجیے، دفاعی فنڈ۔ جب ہجرت کر کے میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے مدینے، تو ظاہر ہے کہ مدینے میں مسجد چاہیے، اور بے شک انصار جو ہیں انہوں نے ایثار کی مثالیں قائم کی ہیں۔ مہاجرین کا ایثار تو ہمیں نظر آ رہا ہے، گھر چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے اور وہاں پہنچے ہیں۔ لیکن جو انصار ہیں انہوں نے اپنے گھر بار میں ان کو شریک کیا ہے۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس طرح ہم جان چھڑا لیں، اور خدا یہ کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب انصار اور مہاجرین کو وہاں پہ وہیں آباد ہونا ہے تو ان میں مواخات قائم فرمائی۔ اچھا بھائی تم اس کے بھائی ہو، کتابوں میں لکھا ہے کہ انصار نے کس طرح اکوموڈیٹ کیا ان کو، کس طرح ان کی پذیرائی کی۔ حق یہ ہے کہ اگر کوئی مہاجر ایسا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور کسی انصار سے جس سے اس کی یہ بھائی چارگی قائم ہوئی ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا کہ میرا یہ مہاجر بھائی جو ہے اس سے شادی کر لے، اپنا گھر بسا لے۔ اس حد تک اشار سے کام کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین آئیں گے اور ان کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنا کاروبار نہیں لے کے آئے، سرمایہ دار نہیں ہیں، اب ان کو یہاں پر اکوموڈیٹ کرنا تو ان کو اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ اب ایسے میں مسجد بھی چاہیے، اب مسجد کے لیے زمین بھی چاہیے۔ تو میرے آقا کریم کے ترغیب دلانے پر کہ عثمان غنی ہے جو زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرتے ہیں۔
زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، بغیر پانی کے تو آدمی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اب وہاں پر جو کنواں ہے جو پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ ایک یہودی اس کا مالک ہے۔ اب وہ یہودی جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اب مہاجر آ گئے، اتنی آبادی بڑھ گئی تو ظاہر ہے پانی تو ہر ایک کو چاہیے، پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو اب تو میرا مال خوب بکے گا۔ اور جب کوئی رائیول نہ ہو، جب کوئی حریف کوئی مد مقابل نہ ہو، تو پھر تو آدمی منمانی کرتا ہے، جتنا چاہوں گا تو میں تو خوب کمائی کروں گا۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بیچتے ہو اپنا کنواں؟ وہ کہتا ہے یہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، میں پاگل ہوں بیوقوف ہوں اس کو بیچوں گا؟ آپ کہتے ہیں اچھا نہیں بیچتے، چلو ایسا کرو آدھا کنواں بیچ دو۔ وہ حیران، آدھا کنواں وہ کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن کنواں میرا ایک دن تیرا۔ اس نے غور کیا، اس نے کہا یہ بھی ہیں تو تاجر اور ظاہر ہے کہ نفع کمائیں گے، تو یہ اگر کچھ قیمت بڑھائیں گے تو مجھ پر تو قیمت بڑھانے کا الزام بھی نہیں آئے گا اور میں مفت میں کمائی کروں گا، تو یہ تو بڑا اچھا ہے۔ ہاں بھائی کتنے میں لوگے؟ تو عثمان غنی اس پورے کنویں کی قیمت سے دگنی کتنی قیمت لگا دیتے۔ ظاہر ہے وہ یہودی تو آج تک آپ جانتے ہیں دولت کے حریص گنے جاتے ہیں، اس نے سوچا کہ پورے کنویں کی قیمت سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہو اور آدھا کنواں، اور وہ بھی اس طرح کہ میرے لیے کمائی کے اور مواقع نظر آ رہے ہو، تو سبحان اللہ مجھے تو موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا کنواں بیچ دیا، قیمت دے دی۔ اب سیدنا عثمان غنی کا دن آیا، مسلمان پہنچے، ان کو کہا گیا کہ تمہیں قیمت دینے کی ضرورت نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ پانی فری ہے، یہاں سے جتنا چاہو کر لو۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان کو بتا دیا آدھا کنواں ہے، آج ہے کل یہودی کا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ یہودی تو پھر کسرے نکالے گا، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ کل پھر آ کے اس طرح مہنگا پانی خریدیں، چلو آج ہی کل کے لیے بھی بھر کے لے جائیں۔ اب انہوں نے اگلے دن کا پانی بھی بھر لیا۔ اگلے دن جناب یہودی کو بڑا خوش خوش آ رہا ہے کہ اب تو خوب کمائی ہوگی، آبادی بڑھ گئی نا، دگنی آبادی ہو گئی وہاں پہ، تو پانی تو خوب چلے گا۔ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، پانی خریدنے نہیں آتا۔ اب وہ پتہ کراتا ہے کہ کیا چکر ہے، پانی نہیں بک رہا جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ کل سے پانی بھر کے مفت دے گئے اور اب تو پانی نہیں بکے گا۔ اب بڑا پریشان کہ بھائی میرا تو یہ آدھا کنواں کیا سارا کھو ہی گیا، مجھ سے تو کوئی خریدے گا ہی نہیں، کیا کروں؟ پھر ظاہر ہے یہودی ہے، وہ ذہن چلاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو پھر آدھا کنواں بھی بیچ دو، پھر پیسے اور آئیں گے دام کھڑے کر لو۔ وہ جناب اسی قیمت پر وہ آدھا کنواں باقی بھی بیچ دیتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی وہ سارا کنواں وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا۔ اب جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، فتوحات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی ناؤ وہ بہہ رہی ہے اور اسلام پھل پھول رہا ہے۔ لیکن یہودیوں کی سازش تھی، ایک شخص جو بنیادی طور پر یہودی تھا تو اس نے چکر چلایا اور یہ کہا کہ چونکہ یہ بھی دراصل تاریخ اگر معلوم نہ ہو نا، بلکہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ یہاں پر کورس میں ذرا تاریخ اسلام بھی اگر شامل کر لیں، شامل ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مفتی صاحب تو ایڈوانس چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، الحمدللہ۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ سے اجاگر ہوتی ہیں، وہ آپ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وہ وضاحت عام آدمی کے ذہن کے مطابق نہیں کر سکتے۔ حضرات مکرم بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ اثر رسوخ میں، یہ اپنی حیثیت میں، اپنے وقار میں، عزت میں، شان میں یہ حریف اور مد مقابل سمجھے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کی کے مقابل آپ کا حریف تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن وہ آپ تو ایک ایکسیپشن ہے، آپ ایک استثناء ہے۔ اب ایسے میں جب سیدنا عثمان غنی بنتے ہیں خلیفہ
تو آپ جانتے ہیں کہ نہ تو صدیق اکبر کا تعلق بنو امیہ سے ہے نہ حضرت عمر کا. تو حضرت عثمان بنے تو اب وہ لوگ جو پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو پرانی عصبیت اس کو ذرا اچھال دیا جائے، ابھار دیا جائے، اجاگر کر دیا جائے، اور اس طرح آپس میں پھوٹ ڈال دی جائے اور ان کی لڑائی سے اور پھر فائدہ اٹھایا جائے. اب عثمان غنی کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ اگر چاہتے تو زرخرید غلاموں کی فوج اپنی حفاظت کے لیے کھڑی کر سکتے، اور پھر وہ امیر المومنین ہیں. وہ اگر چاہتے تو مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کا کوئی دستہ وہ بھی اپنے لیے متعین کر سکتے تھے. بلکہ حضرت امیر معاویہ نے تو باقاعدہ ان سے درخواست کی تھی کہ یہاں پر حالات ہیں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور قتل کے درپے ہیں، تو آپ ذرا اجازت دیجئے یا میں عراق سے فوج بھیجتا ہوں، بجائے کسی کی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھیج. دیکھیں عثمان غنی نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، میری حفاظت کے لیے مسلمانوں کا خون بہایا جائے یہ مجھے گوارا ہے. بھئی مجھے قتل کر دیں گے تو میں ایک شخص ہوں، ایک مسلمان ہوں، اور میری جان بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو شہید کیا جائے، میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں جا کے آپ کا غریب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، یہ میں اجازت نہیں دوں گا. یہی وجہ ہے کہ چاہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہوں یا دیگر مقدس ترین معزز ترین صحابہ کرام ہوں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کچھ کوشش کریں. آپ اجازت نہیں دیتے. اچھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے، وہ خود کر سکتے تھے. ہمارے ہاں تو آج کل نہیں کچھ چلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی حفاظت کا اس طرح بیڑا اٹھاتے تو نتیجہ کیا نکلتا. اگر وہ حملہ آور ہوتے اور ان سے کوئی لڑائی ہوتی اور اس دوران کوئی قتل ہوتا، اس کی گردن وہ کس کی گردن پہ آتا؟ جس کی تلوار سے قتل ہوتا. اب وہ تو ہے تو حامی عثمان غنی تھا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے تو کہا تھا میری خاطر کسی کا خون نہ بہاؤ، تو وہ تو پھر قاتل گنا جاتا. پھر اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہوتا جو ایک مجرم کے ساتھ، قاتل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کی کم از کم اجازت ضروری تھی. لیکن جب آپ نے اجازت نہیں دی تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ تمہارا اتنا لحاظ تو کریں گے نا کہ کوئی یہاں سے عثمان غنی کو کوئی ایذا پہنچانے کے لیے، کوئی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں جائے گا. ایسا ہی ہوا. وہاں دروازے سے تو کوئی نہیں آیا، لیکن جو حملہ آور تھے پھر وہ پچھلی طرف سے اور چھت پھاند کے پھر وہ آئے، انہوں نے آپ کو شہید کیا. اور اس میں میں یہ تمام جو بات عرض کی اس میں یہ بات مزید شامل کرتا چلوں کہ شہادت سے پہلے آپ اپنی چھت پر تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے نا کہ مسجد نبوی یہ اس کی زمین میں نے وقف کی تھی، تو آج تم مجھے وہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے دے. تمہیں پتہ ہے نا یہ جو کنواں ہے یہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اس کنویں کی ایک بوند تم مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک جب کربلا کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پیاس کا عالم کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ کنواں میں نے وقف کیا اور مجھے پانی پینے کی بھی اجازت نہیں، تو عثمان غنی پر بھی پانی کی بندش ہے، وہاں پر بھی پیاس کی شدت ہے. آپ کے ساتھ یہ زیادہ مظلومیت اس لیے اجاگر ہو رہی ہے کہ آپ چاہیں تو سب پلٹ سکتے ہیں، ایک حکم کی دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے اشارے پر جو افواج نکلی ہوئی ہیں میدان جہاد میں اور جنہوں نے ساری دنیا کو مزہ چکھایا ہوا ہے، کیا وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ دراصل ہمارے سامنے کردار ہے اس وقت مسلمانوں کا. اور جہاں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے مناقب اور ان کی جاہ و جلال کی کیفیت وہ ہم سب جانتے ہیں. صرف ایک
بات اور عرض کریں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے ذرا جلدی دیر ہو جاتی ہے تو مجھے ملتان بھی پہنچنا ہے اور کچھ دوستوں سے مجھے ذرا راستہ بھی پوچھنا ہے۔ دراصل ایک بات میں عرض کر دوں ذرا تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے کہ اصل چیز ہوتی ہے نقطۂ نظر، آدمی کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی ذرا ان کی لاٹری نکل آئی، ان کو ویزا رکھ دیا انگلینڈ کا۔ آج کل تو انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا کا ویزا رکھا ہے تو لاٹری نکل نہیں ہے۔ انگلینڈ پہنچ گئے، اتنا سرمایہ خانی کی علیحدہ رہائش رکھتے ہیں، تو پیئنگ گیسٹ کے طور پر ایک انگریز جوڑے کے پاس انہوں نے قیام کروایا۔ اس انگریز جوڑے کا ایک 9-10 سال کا بچہ بھی ہے۔ ایک دن اس انگریز جوڑے نے ان سے کہا کہ جی آج اگر آپ گھر پر ہو تو ہمیں ایک جگہ ضروری کام سے جانا ہے تو ہم بچے کو گھر چھوڑنا ہے، اور اگر آپ کی کوئی مجبوری مصروفیت ہے کہیں جانا ہے تو ہم پھر کوئی اور انتظام کریں گے۔ ان پاکستانی بھائی نے ذرا اپنا جائزہ لیا اور کہا کہ نہیں میں آج گھر پہ ہوں، آپ تشریف لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کو ذرا پیاس لگی، ہو گیا کچن میں پانی پینے کے لیے، وہ اتفاق سے وہ شیشے کا گلاس تھا اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ بچہ ذرا گھبرا گیا تو انہوں نے اس کو تسلی دی، نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا وہ پوچھیں تو ان سے کہہ دینا گلاس اندر سے ٹوٹا ہے، میں بھی آن کر دوں گا ہم اسے ٹوٹا ہے اور میں اگلے دن نیا گلاس بھی لا دوں گا۔ بچے کو بتایا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب والدین آئے شیشے کا گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا تو ظاہر ہے قدرتی طور پر پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، تو بچے کو جیسے پڑھتی پڑھائی کی اس نے کہہ دیا کہ یہ تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ مجھ سے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی مجھ سے ٹوٹ گیا تو میں لا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب چلے گئے سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں۔ الگ صبح اندھیرے میں وہ کسی نے دروازہ نوک کیا پاکستانی کا، اس نے جناب سوچا پتہ نہیں کون آ گیا، اس وقت اٹھ کے دروازہ کھولا، کوئی انگریز جوڑا کھڑا ہے۔ بھائی خیریت؟ اس وقت اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ چلے گئے سونے کے لیے تو ہمارا بچہ پھر آیا اور ہمیں سوری بولا اور کہا کہ جی میں شرمندہ ہوں، دراصل وہ مجھے انکل نے کہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ گلاس ان سے ٹوٹا ہے، یہ گلاس ان سے نہیں ٹوٹا تھا، یہ تو مجھ سے ٹوٹا تھا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو بڑا اچھا شریف آدمی سمجھ کے آپ کو اپنے پاس جگہ دی تھی رہنے کی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے بچے کو آپ کے پاس چھوڑا اور اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا اور اس کو یہ سبق دے دیا کہ کس طرح آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے ساتھ ٹھوک کے خود بے گناہ بن سکتا ہے۔ تو ہم نے جو آج تک اس کے لیے اخلاقی اقدار کے اندر اس کو سبق دیے تھے، آپ نے اس سب پہ گویا پانی پھیرنے کی کوشش کی، تو یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے، اس میں یہ ہو گیا تو پتہ نہیں زیادہ وقت گزرے تو آپ پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے۔ نہیں بھائی ایسا بندہ نہیں چاہیے ہمیں، آپ یہاں سے بولیے بستر گول کریں۔ میں سوچنے لگا کہ بعد میں وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنے عزیزوں یا دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار نیکی کا زمانہ ہے، میں نے تو اتنی نیکی کی اس کا قصور اپنے سر لے لیا، انہوں نے ذرا مجھے گھر سے نکال دیا۔ بات ہے زاویہ نظر کی، آپ کس چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اب جہاں تک ہم اہل سنت ہیں، ابھی مفتی منور صاحب سے فکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ معاف کیجیے جی کہ نہیں، وہ آپ بتا رہے تھے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی شان کو بھی مانتے ہیں اور ہم اولیاء کے عظمت و شان ان کے آگے بھی زمین نیاز کو جھکاتے ہیں، لیکن ہم جب اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو کرامت ہی بیان کرتے ہیں۔ بہت کم حضرات ایسے ہوں گے جن سے میں نے دوسرے انداز سے گفتگو سنی ہوگی، لیکن یہ بتائیے کہ صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا اولیاء؟ ظاہر ہے کوئی کتنا بڑا ولی ہو، حضور غوث پاک جیسی عظمت و شان کا حامل کیوں نہ ہو کہ جن کا قدم مبارک تمام آنے والے ولیوں کی گردن پہ ہو، لیکن بہرحال صحابی کے مقابلے میں تو ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ اب یہ علماء کرام تشریف فرمایا اور ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں
تو میں ذرا گزارش کروں گا ذرا کتابیں کھنگالیے اور ذرا حدیث کے اوراق الٹیے اور صحابہ کرام جن کی تعداد لاکھوں میں ہے ذرا ان کی کرامتیں اکٹھی کر کے ذرا گنوائیے کتنی ہیں. ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی. دریائے نیل کے نام پر یا ساریت والجبل چند ایک کرامتیں سامنے آتی ہیں. حالانکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کے تصرف و اختیار کا عالم اگر آپ غور کریں تو ظاہر ہے وہ اولیاء سے کہیں بڑھ کے ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن اتنے بے شمار صحابہ کرام کی کرامتیں ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور یہاں عالم یہ ہے کہ ایک ولی کا عرس ہو تو ان کی کرامتیں ہم بیان کریں تو سبحان اللہ 3 دن تک کوئی ختم نہیں ہوتی. معاذ اللہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی من گھڑت داستانیں سنائی جا رہی ہیں یا کوئی جھوٹ گھڑ گھڑ کے ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے، نہیں. لیکن سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ یارو ہم ولیوں کی تو اتنی کرامتیں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی اتنی کرامتیں نہیں، کیوں؟ میں اس کو ذرا کو ریلیٹ کروں گا ایک اور بات سے. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب طائف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے اور وہاں پر کفار نے، شریروں نے وہ آپ کے خلاف وہ جو حرکت کی آپ جانتے ہیں، سنزنی کی، آپ کو لہو لعن کیا، آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی. اور جناب وہ پہاڑوں کا فرشتہ وہ حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات مکرم، بے شک آقا کریم کا فرمان سنا ہو پر، لیکن میں سوچنے لگا اور آپ بھی سوچئے کہ اگر آقا کریم اجازت دے دیتے اور وہ فرشتہ ان دشمنوں کو، ان حرکت کرنے والوں کو، سنزنی کرنے والوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیتا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ ان دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت کرنی پڑتی یا نہیں کرنی پڑتی؟ اگر آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچئے کون ہے جو آپ کی مخالفت کرتا؟ کون ہوتا جو آپ کا حریف اور بندے مقابل ہو کر سامنے کھڑا ہوتا؟ پھر کون ہوتا جو آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ اگر اتنی آسانی سے، اتنی تیزی سے اسلام پھیل سکتا تھا پھر آقا کریم نے اجازت کیوں عطا نہیں فرمائی؟ سوچنے کا سوال ہے. اس کو ایک اور طریقے سے ذرا ملا دیجیے، سب کا اکٹھا جواب آ جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان میں زیادہ تر لوگ غریب تھے، بلکہ بہت سے تو غلام تھے، کافروں کے غلام. غلام کافروں کے ہو، کلمہ ہمارے نبی کا پڑھے. غلام کافروں کے ہوں اور کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ظاہر کافروں پر چھریاں تو چلنی. انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے عقیدے پر لانے کے لیے اور اپنے خداؤں کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، کیا کیا طریقے نہ سوچے ہوں گے اور کیا کیا ستم نہ ڈھائے ہوں گے. اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ کس طرح ان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے. اور یہ اذیت کی وہ انتہا ہے جس سے بچنے کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود سو صحابہ کرام جن کو گویا زندہ روسٹ کیا جا رہا ہے، چربی پگھل پگھل کر بہ رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے. سرکار ہم سچے خدا کو مانتے ہیں نا، سچے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، سچے مذہب کے پیروکار ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر یہ ضرور ہے. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم تو صحابی ہو میرے، ورنہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دشمنوں نے، ظالموں نے، کافروں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا ہے. لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لفظ نہیں ہوئی، کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھائی ہے. تم نے بڑی جلدی ہار مان لی. اچھا میں سوچنے لگا اگر ان صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کہتے صحیح پھر ہماری تو معذرت. ہم نے تو سوچا تھا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی ہوں گے تو سبحان اللہ ہمارے تو بارے نیارے ہوں گے.
اقتدار ہمارا، اختیار ہمارا، حکومت ہماری، سیم و زد کے انبار ہمارے، سب کچھ ہمارا، لیکن اگر یہ کچھ ہونا ہے تو اس میں پھر ہمارا تو استعفیٰ، ہم تو یہی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو آقا کریم نے جب یہ فرمایا، یہ جواب دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معذرت نہیں کی، ان کے ایمان میں بھی لرزش نہیں ہوئی، بلکہ وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ یہ دراصل درس تھا کہ اگر اس وقت صحابہ کرام دین کی اشاعت کے لیے، میں خود میرے آقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اگر معجزے دکھاتے تو قیامت تک آنے والے مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے، کرامتوں کا انتظار کر رہے ہوتے۔ لیکن انہوں نے جو اشارہ کیا، جو قربانیاں دی، جو سختیاں سہی، اور میرے آقا کریم نے جو پتھر کھائے ہیں اور جو لہو لہان ہوئے ہیں اور جو دکھ اٹھائے ہیں، وہ سب اس لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے درس ہو کہ دین کی راہ میں اگر دکھ اٹھانے پڑے تو اللہ سے شکوہ نہ کرنا، بلکہ آقا کریم فرماتے ہیں میرا چہرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور سیدنا عمر فاروق کا دریائے نیل کا واقعہ تو آپ جانتے ہی، لیکن ذرا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں۔ جب وہ مصر کا علاقہ فتح ہوا، دریائے نیل وہیں بہتا ہے۔ اچھا، یہ بات شاید آپ کے لیے ذرا حیرت کا سبب ہو، معلومات میں اضافے کا بھی باعث ہو، ذرا میں بتاتا چلوں۔ دنیا میں جتنے دریا ہیں وہ سب نارتھ ٹو ساؤتھ بہتے ہیں، شمال سے جنوب کی طرف۔ یہی وجہ ہے آپ نے جو اسکول کالج کے بچے ہوں انہیں معلوم ہوگا کہ جب نقشہ بناتے ہیں نا تو نارتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، شمال نقشے میں اوپر کی طرف ہوتا ہے، جنوب نیچے ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ آخر ایسا کیوں رکھا ہوں؟ وہ اس لیے کہ پانی تو اوپر سے نیچے بہتا ہے نا، تو دنیا کے تمام دریا جو ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ شمال اوپر ہے۔ یعنی اس یونیورس میں، اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو شمال اوپر ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک دریائے نیل ایسا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف ہے، کہ اس کا دریاؤں میں ایک نیل ہی ہے نا جس کا تعلق انبیاء سے جڑتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں انبیاء کی ذات آ جائے درمیان میں، وہاں قوانین فطرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حضرات مکرم، اب وہ دریا، اچھا یہ آج کل تو ماشاءاللہ ہم نے ٹیوب ویل بھی لگا لی ہے، نہریں بھی نکال لی، اور سو مینی ڈفرینٹ ویز، اتنے مختلف طریقے ہو گئے آبپاشی کے۔ لیکن پرانے زمانے میں آپ دیکھیں تو جو شہر ہیں وہ ہمیشہ دریاؤں کے کنارے بستے ہیں۔ لاہور کو دیکھیں، دریائے راوی کے کنارے، اب پتہ نہیں دریائے راوی بہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے۔ اسی طرح ملتان کو دیکھ لیجئے، دریائے چناب کے کنارے پہ۔ تو جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے وہ سب دریا کے کنارے پہ ہوتے، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہوتی، پانی کا ذریعہ دریا ہوتے ہیں۔ اب وہ جو دریائے نیل تھا وہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ خشک ہو جاتا تھا۔ اب وہاں پر دیوی دیوتاؤں کے پوجا کرنے والے، اپنے اپنے خداؤں کو ماننے والے، اب وہ جب تک کسی نوجوان دوشیزہ کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے، اس کی قربانی نہیں دیتے تھے، اس وقت تک دریا میں دوبارہ پانی نہیں آتا تھا۔ اب جب وہ فتح ہوا مصر مسلمانوں کے ہاتھوں، سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، انہی دنوں دریا خشک ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگ آئے اکٹھے ہو کے، جی ٹھیک ہے آپ نے فتح کر لیا، لیکن پانی تو ہمیں چاہیے نا، پورے شہر کے لیے پانی آپ کہاں سے لائیں گے؟ دریا تو نہیں چلے گا جب تک کہ لڑکی کی بھیٹ نہیں دیں گے، تو ہم آپ سے کوئی عورت کوئی لڑکی تو نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف اجازت مانگ رہے ہیں کہ بھائی اجازت دے دیں ہم یہ بھیٹ چڑھا سکیں، ورنہ پیاسے مر جائیں گے۔ مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں جنہوں نے علاقہ فتح کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں تو اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتا، میں امیر المومنین سے پوچھتا ہوں۔ قاصد بھیج دیا۔ اب یہاں مصر کے لوگ سب بے چین، ظاہر پانی کی قلت ہو رہی ہے، پیاس کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب وہ سب انتظار میں ہیں امیر المومنین کیا فرمان بھیجتے ہیں، وہاں سے آپ ایک خط دریائے نیل کے نام تحریر فرماتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو۔
اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر میں زیادہ نقطے نہ نکالوں، گھڑی پر نظر پڑ رہی ہے تو دل بیٹھ رہا ہے کہ جناب میں یہ کہوں کہ اللہ کے حکم پہ بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے یا عمر کا حکم اللہ کا حکم ہو گیا؟ یہاں پر یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ خیر، اب جناب وہ کہا کہ یہ جا کے دریائے نیل میں ڈال دو یہ۔ اب وہاں سب لوگ منتظر ہیں بے چینی سے کہ کیا حکم ہوتا ہے، کوئی دریا سے ہم استفادہ کر پائیں گے نہیں۔ اب انتظار میں ہے تو وہ جو قاصد گیا ہے واپس آ گیا ہے، پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ دریائے نیل کے نام خط آیا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی ہوں، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان تیاری کر رہے ہیں وہ خط دریا میں ڈالنے کی، اب ذرا حیران بھی ہو رہے ہیں یہ چکر ہے کیا؟ یہ کوئی چمتکار ہے، کوئی شوبدہ گری ہے، کوئی جادو ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب دنیا اکٹھی ہو گئی۔ اب جو مسلمانوں کا جو نمائندہ ہے وہ جاتا ہے دریائے نیل میں، وہ خط دیکھتا ہے اور واپس آتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی پوری طرح دریا سے نکل نہیں پاتا کہ دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، اور اتنی اونچی طغیانی ہے، اتنا زیادہ پانی ہے کہ پہلے جب بھیڑ چڑھاتے تھے تو اتنا پانی نہیں آتا تھا جتنا اب آیا۔ اچھا، جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی دیکھیے قاصد گیا ہے واپس آیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس دوران اتنا وقت گزر گیا، وہ بے وقوف وہ بھیڑ چڑھاتے تھے تو وہ پانی آ جاتا تھا، تو وہ بھی دراصل وقت کے حساب سے بھئی جب پانی پگھلے گا دریا میں پانی تب آئے گا، تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھیڑ ان کو چڑھانی پڑتی تھی۔ اب یہ قاصد کے آنے جانے میں وہاں اتنا وقت گزر گیا، وہ اتفاق سے یہ کوئی انسائٹ ہو گیا کہ اتفاق سے یہ مماثلت ہو گئی کہ جس وقت انہوں نے خط ڈالا دریا میں شاید وہی وقت تھا دریا میں پانی آنے کا، تو یہ بات اس طرح بن گئی اور عزت رہ گئی۔ یہ بات جب میرے ذہن میں آئی تو پھر بتایا گیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اگلے سال پھر دریائے نیل خشک ہو جاتا، اگلے سال پھر وہاں کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے کے بعد سے آج تک دریائے نیل کبھی خشک ہوا نہیں۔ تو حضرات مکرم، ہم ان ہستیوں کو مانتے بھی ہیں، ان سے اپنی محبت کے رشتے جوڑتے بھی ہیں، اور ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں، اور جب مثال سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اچھا یہاں پہ ذرا ایک تھوڑا سا شوشہ چھوڑ کے آپ سے اجازت چاہوں، وہ یہ کہ پتہ نہیں کہ خلافت پر جو بحث مباحثے ہوتے ہیں وہ کون خلیفہ بلا فصل ہے اور کون نہیں ہے۔ ویسے تو میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی عظمت و شان کو مانتے ہو تو پھر ذرا سوچئے کہ ان کے لیے وہ باغ فدق کی کیا حیثیت ہوگی، اور ان کے لیے اس اقتدار کی کیا فوقیت ہوگی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا طرز زندگی دیکھیے، آدمی اگر اقتدار چاہتا ہے، اگر اصولی طور پر بلند مقاصد کے لیے چاہتا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی خواہش نفس سے چاہتا ہے تو یا تو مال کمانے کے لیے، یا شان و شوکت کے لیے، یا نام و نمود کے لیے، یا عزت و وقار کے لیے، یا اپنے مخالفین کو مزہ چکھانے کے لیے، یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر ایسا کوئی تصور تھا کہ کوئی مال کمانے گا، کوئی اپنے اس اقتدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دشمنوں کو مزہ چکھائے گا اور اپنے دوستوں کو نوازے گا، اور یا اپنے لیے کوئی زمین الاٹ کرا کے اور اپنے لیے کوئی شان و شوکت کی صورت پیدا کر لے گا، یا عزت و وقار فنا فنا۔ اگر ان ہستیوں کا ذکر آج بھی ہوتا ہے تو ان کی عظمت، ان کی شان جو ہے وہ جس طرح صحابی ہونے کے ناطے یا اہل بیت سے ہونے کے ناطے وہی ہے نا، حکومت و اقتدار کے حوالے سے تو اس طرح نہیں ناپی جاتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ہستیوں کے لیے ان چیزوں کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پاڑ رہے ہوتے، ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں کی۔ تو ہم اگر ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی سیرت سے سبق پانے کے لیے
مشر راہ بنانے کے لیے اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے. اور تعلق کیوں جوڑا جاتا ہے؟ وہی اپنے والد گرامی کی بات یاد آئی اور وہیں پہ بات ختم کروں کہ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر فصل کو پانی بھی دیتے ہیں، کھاد بھی ڈالتے ہیں، گوڈی بھی کرتے ہیں، سب خیال رکھتے ہیں. تو جب آپ کھیت کو پانی دیتے ہیں تو آپ پانی دے رہے ہیں اس فصل کو جو آپ کو کاٹنی ہے، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں گھاس پھوس کھیت میں اگے ہوتے ہیں ان کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو اللہ کی رحمتیں تو اس کے محبوبوں پہ نازل ہوتی ہیں. ہم جیسے تو جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے رہیں تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے. تو ہم ان ہستیوں سے رشتہ جوڑنے اور نسبتیں استوار کرنے کے حریص ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور میں دعا کر کے اجازت دے لمبی دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. نہیں لنگر کی بات ہے تو بیٹھے رہیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے اس جامعۃ الصحیح کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور اپنے کرم سے اسے اہل سنت کا عظیم مرکز اور قلعہ بنا. پہلے بھی یہ عظیم مرکز ہے، اس میں اور اضافہ فرما. اور میرے مولا یہ بچوں بچیوں دونوں کے ادارے ہیں، ان دونوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے ہم بنا کریں. اور مولا کریم اس ان کے ذریعے ان اداروں کے ذریعے اس علاقے میں ہمارے مذہب کو فروغ عطا فرما، ہمارے مذہب کو تقویت عطا فرما، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح فرما اور ان کی حفاظت فرما. اور آج کل لوگوں نے برگلانے بہکانے کے ہزار بہانے ڈھونڈے میں مولا ان کے شر سے محفوظ فرما. اور ہمارے مفتی منور سعیدی صاحب جیسی شخصیات کو اور ان کو میرے مولا کی امان میں رکھنا، حاسدوں کے حسد سے بچانا اور نظر بد سے محفوظ فرمانا. اور اپنے کرم سے ان کو اولاد کی طرف سے بھی خوشیاں اور خوشخبری عطا فرمانا. اور ہم سب کے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب بنا دے. ہمارے کچھ بھی بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، قاری دین محمد صاحب بھی اور غفار سعیدی صاحب بھی، اور جو بھی ہمارے دوست احباب، جو بھی ہمارے سنی دوست مسلمان دنیا سے پردہ کر گئے، مولا ان سب کے لیے قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی منزلیں آسان فرما اور ان کی قبروں کو کشادہ فرما اور منور فرما اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما. مولا سب بیماروں کو سخی صحت دے، شفائے کاملہ دے، شفائے عاجلہ دے. آج کل تو بیماریاں بھی نئی ایجاد ہو گئی ہیں، مولا ان کے شر سے بچا. اور جو بھی علاج کر سکیں ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق، مولا اس کو ہمارے لیے صحت کا بہانہ بنا. ہمارے محبوب محترم سید احمد کمال شاہ صاحب، یہ بھی آپ جانتے ہیں کافی عوارض کے شکار ہیں. مولا اپنے کرم سے ان کو شاد و آباد فرما، صحت و عافیت عطا فرما، دین اور مسجد کی خدمت کے لیے میرے مولا بہت ہمت و قوت عطا فرما اور بہت مدد بھی عطا فرما. ہمارے دوست کی والدہ آ رہی ہیں اور میں ظاہر سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، میں سب بیماروں کے لیے ان کی والدہ کے لیے بطور خاص دعا ہوں. مولا مائیں تو تیری رحمت کا نشان ہوتی ہے، اس نشان رحمت کو تعلیم باقی رکھنا اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا. میرے مولا روزی رزق کی تنگی سے بچانا. آج کل یہ مہنگائی نے، یہ غربت نے، بے روزگاری نے تیرے بندوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. میرے مولا جینا مشکل ہو گیا ہے، جسم و جان کی ڈور برقرار رکھنا دشوار ہو گیا ہے. اپنے کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور روزی رزق کا جو بھی تو نے بہانہ ہمارے لیے بنایا ہے وہ نفع بخش بنا دے اور اس کے ذریعے کثیر رزق عطا فرما دے اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما. میرے مولا وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ پیدا کر دے اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس مشکل سے چھٹکارا عطا فرما. کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور تیری بارگاہ میں اپنی چھت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان سب کو اپنی چھت، اپنا مکان، اپنا گھر عطا فرما اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ دور فرما دے اور غیب سے اسباب فرما. میرے مولا جن کو گھر دیے ہیں اپنے، تو مولا ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے اور خوشیوں کی آبادگاہ بنا دے. میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد سے محروم ہیں،
نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہا کے جھولی پھیلا کے اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی دعائیں قبول فرما لے، انہیں خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچانا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دینا، ہمارے لیے عزت اور راحت کا سامان بنا دینا۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، اپنے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ مولا ہمیں صحیح معنی میں مسلک حق اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق دے، اور جو برگلانے بہکانے والے ہیں ان کی شر سے بچا۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو دعا فرمائے اللہ حضرت کا سایہ فتح آج کل آپ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد اہل سنت کی کوشش ختم رہے ہیں، اس وقت قائد ملت اسلامیہ اور قائد اہل سنت آپ ہیں، اللہ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے، خاندان کارمیہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، یہ فضان غزالیہ نما ہمیشہ شاد و آباد رہے، ان کا سایہ آپ فتح پہ قائم رہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان دوستوں کی میرے حق میں دعائیں اور میری دعائیں ان کے حق میں سنیں، اور اپنے کرم سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے ہم مانتے ہیں کہ اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے مانگا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، اور مولا تیری شان رحمت اور تیری عطا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں مانگا، تجھے تیری عظمت اور تیری عطا کا واسطہ ہے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگ پائے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی